یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ منبر سجے ہیں جو آنکھوں میں قرآن گھر گھر. یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، جو سینے میں باطل جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. وہ دشتے بلا میں شہیدوں کی لاشیں تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فضاؤں میں باقی فضاؤں میں باقی یہ حل من کے نعرے. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فلک پر وہ خون شہید دنیا کے اندر رہتے ہوئے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسلک فرمایا اور ہمیں ان خاندانوں میں قرار دیا، اس قوم قبیلے میں قرار دیا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت سے مشہور ہو. خدا تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ وہ انسان کو ہدایت عنایت فرماتا ہے، معرفت عنایت فرماتا ہے، اور انسان کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی سعادتوں اور عنایتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے. جو کمال اس کی نصیب میں ہے، جو کمال وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. عقلمند انسان وہ ہے کہ جو فرصت جو خدا تعالیٰ نے فراہم کی ہے اسے کما حقوق استفادہ کرے. آپ کو ہمیں خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس سرزمین میں رہتے ہوئے، نہیں معلوم کن مصلحتوں کے تحت خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے وطن سے یہاں تک لے کر آیا کہ جو فریضہ نام پانا ہے ذکر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا، اس میں اور آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. اپنے اس کردار کو سمجھتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.
شخص کے لیے ہرگز واضح نہیں ہو پاتا، اور بہت موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، خود بھی نہیں جانتا کہ میرا کردار کیا کردار ہے۔ اس طرح اسلام کی تعلیمات کا بہترین منظر ہمیں واقع کربلا میں نظر آتا ہے۔ اس عقیدتی اور عقلی حکم کا منظر بھی ہمیں کربلا کے اندر بہترین منظر نظر آتا ہے۔ کربلا کی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے جو امام کے اصحاب میں شامل ہیں، امام کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا۔ امام کا لشکر اور قافلہ آگے آگے رواں ہے، اور وہ امام کی اس قافلے سے منسلک ہونے کے لیے تیزی سے امام کی سمت گامزن ہے، لیکن ایک موقع پر آ کر صحرا کے اندر بھٹک جاتا ہے، اور کافی وقت تک ایسے ہی رہتا ہے کہ وہ اس صحرا سے نجات حاصل نہیں کر پاتا۔ پھر ایک موقع پر ایک منزل پہ پہنچتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے کہ امام علی مقام اس منزل سے بھی کچھ وقت پہلے آگے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اس منزل کے اوپر جو قبیلہ اور قوم وہاں پر رہنے والی ہے، اس کے سردار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کو نصرت کرنے کے ارادے سے ملا ہوں، صحرا کے اندر بھٹک گیا، اپنے اسلحے سے محروم ہو چکا ہوں، سواری سے محروم ہو چکا ہوں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امام کی نصرت کروں۔ قبیلے کا سردار اطلاع دیتا ہے کہ امام علی مقام نے یہاں سے تشریف لے جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ فلاں دن تم یہاں پہنچو گے، ہم آگاہ تھے، منتظر تھے تمہیں، تم یہاں پر آؤ گے۔ یہ بہت خوش ہوتا ہے اور سردار سے کہتا ہے کہ جب تم جانتے ہی ہو کہ امام میرے بارے میں یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، تو تم میری مدد کرو اور میرے لیے سواری اور اسلحے کا بندوبست کرو۔ سردار جواب میں کہتا ہے کہ تم خوش نصیب ہو کہ امام علی مقام نے اپنی روانگی سے پہلے تمہاری سواری کا بندوبست کر دیا، ہم نے بندوبست نہیں کیا، امام علی مقام نے کام کر گزرے، تمہاری سواری حاضر ہے، سوار ہو اور روانہ ہو۔ کہتا ہے کہ تم نے آدھا کام میرا انجام دے دیا، سواری میری تیار کر دی، لیکن اب یوں کرو کہ اسلحہ تم مجھے دے تاکہ میں اپنی امام کی نصرت کے لیے پہنچ سکوں۔ بہت خوبصورت جواب انسان نے دیا، کہا کہ اگر تمہیں اسلحے کی کوئی ضرورت ہوتی تو جو امام سواری دیتے تھے اسلحہ بھی دیتے۔ واضح ہے کہ تمہیں صرف سواری کی ضرورت ہے، امام اسلحہ بھی فراہم کر دیتے اگر تمہارے کردار میں سے تم سواری کی سوار ہو اور گامزن ہو جاؤ، جو خدا مطالب مسئلہ ہے تمہارے سامنے آ جائے۔ آپ تصور فرما لیں کہ یہ امام کی توجہات میں ہیں، امام ان کے لیے سواری بھی فراہم کر رہے ہیں اور اسلحہ فراہم نہیں کر رہے، یہاں تک آ کر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا کوئی خاص کردار ہے، ان کا کوئی ایسا کردار ہے جس میں اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ مزید بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم شاید اتنے خوش نصیب نہ ہوں کہ امام کی توجہ فردی طور پر ہمارے اوپر پہنچی ہو، کہ فرداً ہمارے لیے سواری تیار کی گئی ہو، فرداً ہمارے لیے کسی قبیلے کے سردار سے کچھ کہا گیا ہو، لیکن کم سے کم اتنا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے وجود سے امام آگاہ ہے، کوئی کردار ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ یہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کربلا کے معرکے میں گامزن ہو جاتے ہیں، انتہائی متصدی کہ جب یہ پہنچتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے جب خیموں میں آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ اب ان کا کام لڑنا نہیں ہے، ان کا کام صرف واقعات کو دیکھنا اور اپنی زندگی بچاتے ہوئے دوسروں کو پہنچ کر ہونے والے ظلم سے مطلع کرنا، یہ امام کا کام ہے۔ اس میں کسی شمشیر کی ضرورت نہیں تھی، اس میں صرف ایک سواری کی ضرورت تھی جو کسی خاص مقررہ وقت پر ان کو واقع کربلا میں پہنچا۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا، مولا نے ہمارے لیے کیا تجویز کی ہے؟ اپنے مقام کو پہچانے، اپنے کردار کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ہم معتقد نہیں ہیں کہ کوئی بھی چیز اس نظام کے اندر اتفاق سے پیش آتی ہے، یہاں سب کا سب کسی حساب کتاب سے۔ صرف ایک عقل مند شخص چاہیے،
ایک ایسا ہوشیار شخص چاہیے جو اپنے مقام کو پہچان لے، اپنی منزلت کو پہچان لے، گزرتے ہوئے وقت کو خود تھامنے کی کوشش کرے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور یہ واقعہ کربلا بہت درست دیتا ہے۔ اس واقعہ کربلا میں ایسا بھی ہوا کہ بظاہر جس نے شامل نہیں ہونا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے شامل ہو گیا، اور بظاہر جس نے شامل ہو جانا تھا وہ شامل نہیں ہوا۔ یہ انسان کی اپنی وصیت ہے۔ آپ کے سامنے عمر بن سعد کا کردار موجود ہے، جس کی ظاہری صورتحال یہ تھی کہ اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا قاتلین امام حسین میں سے، ظاہراً اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سبب ظاہر بہت پرہیزگار آدمی تھا، جس نے اپنے خاندان کے جتنے بھی افراد سے مشورہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ان تمام لوگوں نے اسے نہ جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اپنے نفس کے حق کو شکست کھاتا مار کے کربلا میں اس بدبختی کو حاصل کر دیتا ہے جس کو خدا سخت ترین ظالموں تک پہنچاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میرے اور آپ کا کردار کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو کیا ذمہ داری میں انجام دینی ہے، ہم نے یہ عنوان تجویز کیا اس اشرے کے لیے، عصر غیبت میں عزادار کا کردار۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم چند دنوں کی اس محنت کے نتیجے میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اور آپ کا بھی کوئی خاص کردار ہے جو اگر ہم سمجھ گئے اور انجام دے گئے تو مقام کو حاصل کر لیا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ سمجھ سکے اور موقع کو گنوا دیا تو بعد میں حسرت و یاس، بعد میں ناکامی اور ناامیدی۔ اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور بلند درود بھیجیں محمد و یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ معمولاً ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اور ہم جب عزاداری کے اندر شرکت کرنے کے بعد گھروں کی طرف واپس جائیں تو ایک خاص فکر کے ساتھ ہیں، کسی عملی درس کے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم اپنے دوستوں سے معمولاً عرض کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو پر عمل کرنے کے لیے کسی اور ستارے اور سیارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پہ رہیے، یہیں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بدقسمتی سے ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ اور ہم کسی اچھی بات کو سنتے ہیں، نہیں معلوم کیوں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی اور نے عمل کرنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کسی اور نے نہیں کرنی ہے، ہم نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ کے لیے۔ لہٰذا اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں عصر غیبت میں عزادار کا کردار، تو وہ عزادار وہ نہیں ہے جو عراق میں ہے، وہ عزادار وہ نہیں ہے جو ایران میں ہے، پاکستان اور ہندوستان میں، وہ عزادار میں اور آپ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھے ہوں۔ اسی کردار آپ کا کردار بھی ہے، آپ کو بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے، بس دوسروں کی طرف کم دیکھیے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے مجھے چاہیے میں اپنی طرف دیکھوں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی طرف دیکھیں، تاکہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مطلب ہمارے پاس رہے جس کے ذریعے سے ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی عمل میں بھی اضافہ ہو۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا اب یہاں تحقیق کا انداز بھی ہے اور بحث کی ترتیب بھی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ جس زمانے میں اور آپ ہیں یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی موقعیت کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، تو دو چیزوں کو، دو عوامل پیرامیٹرز کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان سکتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے جس کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں زمانوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے ماہ محرم میں آپ سیاہ لباس زیبتن کریں گے، اگر کوئی ولادت کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادت کا دن آئے تو ہرگز آپ سیاہ لباس زیبتن نہیں کریں گے۔ زمانوں کی تبدیل ہونے سے ذمہ داریاں اور اچھا اور برا تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو ہمیں یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے کہ جس خاص زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ خاص زمانہ کیسا زمانہ ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر کوئی زمانے کو پہچان لے تو اپنی ذمہ داری کو انجام دے پائے گا، کوئی زمانے کو نہ سمجھ سکے تو پھر ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتا۔
اور یہ بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک خاص زمانے میں سارے کردار کو ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا زمانہ ہو تو وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا اس کی تشریح عرض کرنے کی خاطر ذرا تصور فرمائیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانثار اصحاب کی طرف کیا کوئی ایک قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جانثار وہ ہے جو جنگ کرے؟ ہرگز نہیں۔ ارے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جانثار وہ ہے جو صلح کرے؟ یہ بھی نہیں۔ جانثار وہ ہے جو بلند بولے، جانثار وہ ہے جو خاموش رہے۔ کوئی قانون نہیں بنا سکتا، صرف ایک قانون بنا پائیں گے، جانثار وہ ہے جو حجت خدا کی پیروی کرے۔ یہ قانون نہ اپنی مرضی سے بولے، نہ اپنی مرضی سے ساتھ کرے، نہ اپنی مرضی سے جنگ کرے، نہ اپنی مرضی سے صلح کرے۔ جانثار وہ ہے جو حجت خدا کو دیکھے۔ اگر وہ حکم دیں کہ صلح کرو تو صلح کرو، اگر وہ حکم دیں کہ جنگ کرو تو جنگ کرو، اگر وہ حکم دیں کہ خاموش ہو جاؤ، زندانوں میں چلے جاؤ تو زندانوں میں چلے جاؤ، اگر وہ حکم دیں کہ دیوانے بن جاؤ تو دیوانہ بن جاؤ۔ یہ ہے۔ اب یہ کیسے تشخیص دیں آج حکم حجت خدا کیا ہے؟ یہ معنی ہے۔ ایک دفعہ معاملہ بہت سادہ ہے۔ جابر بن یزید جوفی کے پاس خط آیا، اے جابر اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرو۔ انہوں نے دیوانگی کا اظہار کر دیا۔ روایات موجود ہے، اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان میں شمار ہوتے تھے، اپنے زمانے کے حکماء میں شمار ہوتے تھے، فلسفی شمار ہوتے تھے۔ خلیفہ وقت کی نظروں میں آ گئے کہ امام کی جانثار ہیں، معاشرے کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کے لیے سختیوں کا ارادہ کیا اور امام کا خط جابر کے پاس آیا۔ راوی کہتا ہے جابر نے خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس کے بعد خط کو نگل لیا۔ خط کو نگلنے کے بعد اسی موقع سے دیوانگی کا اظہار کر دیا، اور لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آدمی جو حکیم تھا، دانا تھا، فلسفی تھا، اچانک دیوانگی سے شروع ہو گئے۔ اور امام جاننے لگا۔ ان کو ہم نے بعد میں بہلول کے نام سے پہچانا۔ یہ بہلول نام، یہ بہلول وہ ذات ہے جو ظاہر میں دیوانہ اور اس کے باوجود دانا ہے۔ بہلول نام۔ اور یہ بہترین مثال ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جانثاروں کی، چاہے جنگ میں جانا جائے چاہے صلح میں جائے، یہ جانثار۔ بس ہمارے لیے بھی ایسے ہی، ہم بھی جانثاری بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت تقاضا کیا ہے۔ اگر میں اور آپ محب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، صرف اس بات کو جاننے کی کوشش کیجیے اس وقت تقاضا کیا ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کچھ تقاضے وہ ہیں جو زمانے اور جگہ کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے، کچھ تقاضے وہ ہیں جو کسی خاص زمانے کے اندر کسی خاص طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی کوشش میری اس وقت یہ ہے عصر غیبت میں عزادار کے کردار کو جاننے کے لیے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کروں یہ زمانہ یعنی غیبت کیسا زمانہ۔ ہم لوگ کی ساری مشکل ہے کہ ہم لوگ جو کچھ روزانہ پیش آتا رہتا ہے اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے کہ کیا پیش آ رہا ہے۔ ذرا تصور فرمائیے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہوئے راستے میں کسی خاص چوراہے پر ایک حادثہ ہوا ہوا آپ کو نظر آئے، تو یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا کہ اس مقام پر یہ حادثہ ہوا۔ اچھا اگر اگلے دن پھر یہی ہو تو آپ ایک دفعہ چونکیں گے کہ کل بھی اس جگہ پہ حادثہ ہوا تھا، آج پھر ایک حادثہ ہو گیا۔ اگر تیسرے دن پھر ہو جائے اور چوتھے دن اور پانچویں اور چھٹے اور ہر روز ہونے لگے تو کیا آپ چونکیں گے؟ نہیں۔ حادثہ اپنی طبیعت میں چونک
چونکہ روزانہ پیش آ رہا ہے اب آپ کے لیے عادی ہو گیا ہے، اب آپ نہیں چونکیں گے۔ اب میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا، غیبت ایک حادثہ ہے، ہم چونک نہیں رہے۔ غیبت ایک حادثہ ہے، ہم چونک نہیں رہے۔ کیوں نہیں چونک رہے؟ جب سے زندگی میں آنکھ کھولی ہے غیبت دیکھی، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ نورانیت میں رہے تو کیا تاریکی احساس کرے گا؟ اور اگر کوئی ہمیشہ تاریکی میں رہے تو کیا نورانیت کو طلب کرے گا؟ ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے۔ جو ہمیشہ تاریکی میں رہے کیا نورانیت کو طلب کرے گا؟ نہیں ضرور، وہ سمجھے گا تاریکی ہی اصل ہے، جبکہ تاریکی اصل نہیں ہے، صرف ایک مشکل ہے، تاریکی لمبی مدت چھا گئی ہے، اصل یہ نہیں۔ آیا غیبت کائنات کی اصل ہے یا حجت خدا کا زمین پر ظاہر ہونا یہ کائنات کی اصل ہے؟ کون سی چیز اصلی چیز ہے؟ خود تصور فرمائیے۔ اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل کیا ہے، ہم نے چونکہ جیسے ہی آنکھ کھولی غیبت دیکھی اور ہمیں معلوم ہے اس غیبت کبریٰ کو 1150 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 1149 سال، تو ہم نے یوں سمجھا جیسے یہی عادی ہے۔ ہرگز یہ عادی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ ایک حادثہ ہے۔ عرض کروں کہ یہ ایک محرومیت ہے، کیا یہ محرومیت نہیں ہے؟ اگر کہیں قانون بن جائے ملک کے اندر کہ جو کوئی دنیا میں پیدا ہو اس کے سن بلوغ سے پہنچنے سے پہلے اس کے باپ کو مار دیا جائے، محرومیت نہیں؟ آپ نے اپنے آپ سے کیوں سوال نہیں کیا کہ میں باپ سے زیادہ محترم ہستی سے محروم کیوں ہوں؟ نفیس قول، انتہائی نفیس قول عارف مولوی ذات مقدس کا، ان کی ذات پر درود ہے محمد جملہ فرمایا الامام کالوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے اور میں نے اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا ہم مہربان باپ سے محروم کیوں ہیں؟ بھائیجان ذرا تصور فرمائیں کہ یہ پوچھنے کی جگہ نہیں تھی کہ ہم غیبت میں کیوں ہیں؟ آیا خدا نے مقدر یہ رکھا ہے کہ انسانیت غیبت میں رہے؟ آیا اصل یہ ہے کہ غیبت رہے؟ ہرگز اصل نہیں۔ اصل خدا کی اصل اس بات پر ہے کہ جب بھی انسان ہو ان کے درمیان حجت خدا ظاہر رہے۔ اصل خدا یہ ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی خدا نے کو حضرت آدم کے ساتھ نبوت کا پیغام بھیجنے کی؟ کبھی اس نے روئے زمین کے اوپر اس طرح سے نہیں رکھا کہ حجت خدا ہو لوگوں کو نظر نہ آئے، کب ایسے رکھا؟ لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا، ہر امت کو ڈرانے والا دیا۔ زمین حجت خدا کے وجود سے کبھی خالی نہیں رہی، پہلی دفعہ نظروں سے غائب ہے، پہلی دفعہ نظروں سے غائب ہے، ابھی بھی خالی نہیں ہے، مطمئناً نظروں سے اوجھل۔ کیوں نظروں سے اوجھل ہے؟ اس پہ توجہ فرمائیں، کیا حضرت نوح نظروں سے اوجھل تھے؟ لوگوں کے آنکھوں سے سامنے تھے۔ حضرت ادریس نظروں سے اوجھل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون سے نبی اللہ کی نظروں سے اوجھل تھے؟ کبھی یہ سنت نہیں تھی، کبھی یہ سیرت نہیں تھی، اب کیوں ہے؟ ہم نے سمجھا 1150 سال خدا کے نظام میں کوئی بہت بڑی مدت ہے، یہ تو سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ 1150 سال کی حیثیت کیا ہے؟ لاکھوں سال سے چلنے والا یہ نظام، اور اگر انسانیت کا حساب کرے گا تو اس وقت تقریباً طے شدہ بات ہے کہ اس پوری کائنات کو خلق ہوئے ہوئے سائنسی اعتبار سے 15 ارب سال ہو چکے ہیں۔ 15 ارب سال سائنٹسٹ اعتراف کرتے ہیں۔ جس زمین کے اوپر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو خلق ہوئے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ نہیں معلوم انسانیت کب سے یہاں پر ہے۔ اس زمین کے اوپر حیات، زندگی کو 36 کروڑ سال ہو چکے ہیں۔ انسان کب سے ہمیں نہیں معلوم۔ جو کم از کم ڈھانچے ہمارے پاس موجود ہیں انسانوں کے، وہ
تاریخ 25 لاکھ سال پر پہنچتی ہے. اپنے آپ سے پوچھئے گا 25 لاکھ سال میں 1149 سال کی کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں سال سے دستور یہ حجت خدا انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. صرف 1150 سال میں دستور یہ ہوا کہ حجت خدا ہو اور آنکھوں سے اوجھل. ایسا کیوں ہے؟ اور آپ اور میں اس دور کے اندر کیا ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ میرے دور میں حجت خدا آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ بس یہاں بہت سارے سوالات ہیں مجھے اور آپ کو جواب ملنے چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے ان سوالات کے اوپر غور نہیں کیا. اور یہاں پر ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گرچہ تھوڑا سخت رہ جائے کہ ہم اپنی خطابتوں میں جذبات میں اتنے بہہ گئے کہ ہم نے مجالس کو غور و فکر کا ذریعہ بنانا چھوڑ دیا. ہم نے اتنے جذبات دکھائے کہ وہ جو غور و فکر کا عمل ہونا چاہیے تھا کہ جس کو کہا کہ تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ 70 سال کی عبادت سے لے کر وہ غور و فکر کا مرحلہ چھوڑ دیا. ہم نے آپ کی خدمت عرض کروں کچھ تعامل فرمائیے گا تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی ہوئی توفیق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لطف و کرم سے یہ مرحلہ غور و فکر گزرے اور ہم اور آپ اپنے مقام کی معرفت حاصل کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و صاحب. بنیادی سوال یہ ہے کہ غیبت کیوں ہے؟ چند سوالات تکرار کرتا ہوں آپ کے سامنے. پہلا سوال، جب خدا کا نظام ہمیشہ اس بات پر تھا کہ حجت خدا نظروں کے سامنے ہو تو غیبت کیوں ہوئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ دوسرا سوال، اگر 1150 سال پہلے غیبت ہوئی بھی تھی اب تک جاری کیوں ہے؟ اب تک جاری کیوں نہیں ہے؟ تیسرا سوال، اگر کسی بھی وجہ سے غیبت ہوئی تھی اور کسی بھی وجہ سے جاری ہے اس میں میرا کردار کیا ہے؟ میرا کردار کیا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر غیبت ختم ہونی ہے تو یہ ختم کس طرح سے ہونی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کردار. ان تمام کے لیے ایک اور سوال اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیے اور وہ یہ کہ غیبت سزا ہے یا جزا ہے؟ آپ غیبت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ غیبت قہری ہے، جبری ہے یا اختیاری ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ان مفاہیم کی تشریح انتہائی ضروری ہے. صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ کچھ معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ غیبت ہرگز کوئی جزا نہیں ہو سکتی، یقیناً سزا ہے. آپ امام کی ذات مقدس سے محروم ہو جائیں، دیدار ظاہری سے محروم ہو جائیں، کہ یہ سزا نہیں ہے؟ یہ سزا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر مجھے اور آپ کو یہ خبر ملے نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کل سے آپ عزاداری سے محروم ہیں، سزا نہیں ہے. اصل ہمیں اور آپ کو کوئی یہ بتائے کہ تم اپنے گھر کے مالک ہو اس شرط پہ کہ اس گھر میں عزا نہیں کر سکتے تو میں اور آپ کہیں گے پھر ہمیں گھر کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ہمیں گھر کا کیا کرنا؟ پھر اس گھر سے بے گھری اور غربت اچھی ہے، کم سے کم عزا تو کریں. اگر ایسا ہے کہ عزا کا نہ ہونا سزا ہے تو خود امام کے وجود مقدس کا نظروں سے چھپ جانا یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو یقیناً سزا ہے. اگر یہ سزا ہے اپنے آپ سے پوچھے گا یہ سزا کس کو ملی ہے، کن اعمال کے نتیجے میں ملی ہے، اب تک کیوں جاری ہے؟ 1150 سال ہو گئے عزیزان محترم. ہم لوگوں نے کچھ یوں سوچ لیا ہے کہ یہ خدا کا جبری حکم ہے کہ وہ امام کو پردہ غیبت میں رکھے اور اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کردار نہیں. آیا خدا نے دنیا جبر اور قہر کے لیے بنائی ہے؟ اس نے آپ کے ارادے اور اختیار کے لیے بنائی ہے. کہیں کسی کو سزا اس وجہ سے نہیں دیتا کہ میں نے سزا دینا ہے لہذا میں سزا دوں گا.
کہیں کسی کو نعمتیں اس لیے نہیں دیتا کہ بس نعمت ملنی ہے تو نعمت دے دی جائے. ہر ایک میں آپ کا استحقاق ہے جو آپ کو ثابت کرے گا کہ آپ کو سزا ملنی ہے یا جزا ملنی ہے. اس نعمت کے بارے میں کیا ہے؟ تو سب سے اہم دنیا کا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقام کو سمجھیں، اور اس مقام کو سمجھنے کے لیے جو اہم ترین کام سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ غیبت کے نظام کو سمجھیں. یہ غیبت کیوں؟ اچھا اگر دنیا میں کسی کے لیے غیبت تھی میرے لیے کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے وہ کون سا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں امام کی خدمت میں پہنچا تھا. کیا نہیں کیا؟ کوئی تو غلطی ہوئی. اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا پھر خدا نے سزا کیوں دی؟ پھر یہ سزا کس بات کی؟ اس سزا میں آپ اور میں حقیقت کے سامنے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے دیدار سے محروم ہیں. اس محرومیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور اس محرومیت کے سبب کو سمجھنا پڑے گا. چند جملات اور واقعات کے ذریعے سے سب سے پہلے ایک واقعہ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ غیبت ہمیں سزا کے طور پہ کیوں مل رہی ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کا کردار کیا ہوگا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد بہت مختصر سا بات. ایک آدمی امام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور یہ تشرف بار بار انجام پاتا ہے کہ بار بار امام علی مقام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے. یہ شخص بیان کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے دوسرے لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ایک مکالمہ امام کے ساتھ پیش آیا. ایک موقع پر امام علی مقام نے اس شخص سے کہا کہ فلانی اگر میں تمہیں دیدار کا موقع نہ دوں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تمہیں ایک سعادت دی نا، دیدار کی سعادت ملی، اگر یہ سعادت نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہمارا اس زمین پر ہے جو مشہور ہے اس سعادت کے لیے. یہ زمین کئی لحاظ سے معتبر ہے. حالات میں مت جائیے، حالات تو دنیا کی کچھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج دنیا میں کیا ہے، کل دنیا میں کیا ہو جائے گا کوئی کچھ نہیں جانتا. یہ زمین معتبر زمینوں میں سے امام نے پوچھا اگر میں نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ شاہ نے یہ جواب دیا کہ مولا اگر آپ تشریف نہ لائیں میں مر جاؤں میں یہ غم نہیں سہ سکتا کہ آپ میرے پاس تشریف نہ لائیں، آپ مجھے دیدار کا موقع کہنے لگا میں یہ غم نہیں سہ سکتا کہ آپ مجھے دیدار کا موقع نہ دیں، میں مر جاؤں گا. مولانا نے بڑا ارشاد فرمایا اسی وجہ سے ہم تمہارے پاس آتے ہیں. تم میں طلب اتنی ہے کہ اگر ہم نہ آئے تو تم مر جاؤ گے، یہ تمہاری طلب. اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا عزت محترم، ہم میں اس طلب کا کوئی اثر ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم غیبت کی سزا میں کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہم غیبت کی سزا ہم طلب نہیں، ہم نے وہ عشق نہیں آ پا. ہاں یقیناً ہمارے اور آپ کے اندر عشق ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت نہ ہوتی تو آپ یہاں ہوتے کیوں؟ ہم یہاں ہوتے کیوں؟ ذکر اہل بیت کرتے کیوں؟ لیکن عشق جس پائے پر درکار ہے اس غیبت کو توڑنے کے لیے وہ عشق کچھ اور چیز ہے، وہ عشق کچھ اور چیز ہے. لہٰذا امام کا جملہ آپ کی خدمت میں رہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر نہ آئے تو تم مر جاؤ گے، اس لیے ہم تمہارے پاس. اب اپنے اندر مجھے اور آپ کو اپنے اندر ایک طلب ایجاد کرنی ہے، اس شدت کی طلب کہ جس کو دیکھتے ہوئے خدا کو رحم آئے کہ اس قوم پر امام کو ضرور ہو جانا چاہیے. اتنی شدت کی
کے مستحق ہوں اور خدا ہمیں محروم رکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مستحق ہوتے اور پروردگار عالم ہمیں محروم رکھتے؟ اب آپ نے دیکھا غیبت کیا ہے؟ اصل غیبت کچھ نہیں ہے سوائے ہمارا توجہ نہ دینا. بس غیبت ایک چیز ہے، ہمارا توجہ نہ دینا. اگر ہم توجہ دے رہے ہوتے یہ غیبت ختم ہو چکی ہوتی. کیا خدا قانون بنائے گا کہ بندوں اور اپنی حجت کے درمیان فاصلہ رکھے؟ اس نے ہزاروں سال میں کبھی یہ کام نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا. اب یہ قانون بنا ہوا ہے، 1150 سال سے غیبت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے فیک ہے. ہم تیار نہیں ہو پا رہے. اب اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، ہماری تیاری میں کمی کیا ہے؟ کیا کمی ہے تیاری کی؟ ایسا محترم، ہمارا کام ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ایسے چھوڑ دینا کہ جن کے ذریعے سے آپ حب اہل بیت کے راستے میں مزید بڑھنا شروع ہو. بس سبھی کے تذکرہ عرض کرتا چلوں، ہم لوگ کے اپنے کام کے بارے میں بھی لوگوں کی طرف سے تبصرے ہمیں ملتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جب کبھی آپ معاشرے کے اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ اچھائی سے بھی یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا محبت میں سختی بھی دکھاتے ہیں اور سخت الفاظ میں بھی یاد کرتے ہیں. تو ہماری دوست نے ہمیں اطلاع دی کہ مجھے آپ کے بارے میں ایک آدمی نے تبصرہ کیا. اچھا، ہم معمولاً تبصروں کو سنتے وقت اپنے دل کو وسیع کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ذرا سخت ہی رہا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو میں نے کہا کیا تبصرہ کیا؟ کہنے کا اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک اچھائی ہے اور ایک برائی. تو ہم نے کہا تمہاری جو مرضی ہے وہ پہلے بول دو، ہم نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے اچھائی بولو یا پہلے برائی بولو. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایک اچھائی ہے کہ یہ سوال اچھے اٹھاتا ہے، اس میں ایک برائی ہے، آدھے کے جواب دیتا ہے، آدھے کے جواب ہی نہیں دیتا. ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، اقرار کرتے ہیں، یہ اگر اچھائی ہے تو ہے، اگر برائی ہے تو یہ برائی بھی ہے، قبول کرتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں میری کام؟ کچھ سوال اٹھائیں گے، سوال ایسے ہوں گے کہ آپ سوچنے میں مجبور ہوں گے. آدھوں کے جواب دیں گے، آدھوں کے جواب نہیں دیں گے. جن آدھوں کے جواب دیں گے وہ اس لیے دیں گے کہ بلاخر کسی علم میں اضافہ ہونا چاہیے، اور جو نہیں دیں گے وہ اس لیے کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے، سارا میں نے نہیں کرنا ہے. آپ کا دین ہے عزیزان محترم، دین آپ کا ہے، فکر آپ کی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کوئی کسی کے دین کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کے دین کا ذمہ دار نہیں. آپ اپنے دین کو خود ذمہ دار، آپ کو اپنے دین کو دیکھنا. بس آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا آپ نے اس طلب کو ایجاد کرنے کے لیے کیا کام کیا. ہمارا خاندان اہل بیت کے سامنے رویہ ایک عجیب رویہ ہے. اس رویے کے اوپر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ذرا تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کروں گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا ہمیں در اہل بیت پر دعا مانگنی ہے، صرف دعا مانگنی ہے یا کچھ قربان بھی کرنا ہے؟ اس رابطے کے اوپر غور فرمائیے. یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے؟ مثلا یہاں پر ایک علم ہے اور میں علم پر جاتا ہوں، زندگی میں تعظیم کرتا ہوں. اپنے آپ سے پوچھیے گا مجھے مانگنا ہے صرف یا کچھ قربان نہیں کرنا؟ اس بنیادی سوال کو غور کیجیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو غیبت کے زمانے سے نکال کر ظہور کے زمانے میں لے آئیں. ظہور کے زمانے میں لے آئیں، مولا کائنات کے زمانے میں لے آئیں. آپ مولا کائنات کے زمانے میں ہوں، آپ کوفہ میں اس وقت ٹھہرے ہوں جب مولا 3 جنگیں لڑ رہے تھے، جمل و صفین و نہروان. 3 جنگیں مولا نے لڑی ہیں، کوفی امیر المومنین کا ساتھ دے رہے تھے. آپ کوفہ میں ہوتے. اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا، فرض فرمائیے مولا کا
ارادہ ہے جنگ صفین لڑنے کا۔ نخیلہ وہ خیمگاہ تھی جہاں امیر المومنین فجر کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے تھے جب لشکر ترتیب دینا ہوتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ نخیلہ کوفہ سے باہر ایک میدان تھا، وہ لشکرگاہ ہوتا تھا کہ جہاں پر مولا تشریف لے جاتے تھے، اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اب جو مولا کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ بھی شہر چھوڑے اور لشکرگاہ میں چلا جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مولا نخیلہ چلے گئے ہیں، آپ پہنچے نخیلہ مولا سے یہ کہنے کے لیے کہ مولا میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پیسہ دے دیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھے گا یہ مانگنے کا وقت ہے تھا یا دینے کا وقت تھا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، ہر وقت مانگنے کا وقت نہیں ہے، کچھ وقت قربان کرنے کا وقت ہے۔ اگر مولا لشکرگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گئے ہیں سکے مانگنے کے لیے، تو کیسا وقت ہے مانگنے؟ اس وقت چاہیے یہ کہیے مولا جو کچھ میں ہوں اور میرے ساتھ ہے وہ آپ کی رحمت ہوگا۔ یہ دیکھیے کبھی معرکہ جاری ہے، ہاں کبھی معرکہ نہیں ہے، مولا شہر کے اندر تشریف فرما ہے، ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے ہیں، اور بعد اوقات مولا دوپہر میں نماز پڑھنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں اکیلے چلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے کی گلی میں اکیلے تشریف فرما ہوئے، کوئی صحابی پیچھے سے آیا، کہا مولا دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ پڑی ہے، اتنی شدید گرمی ہے، کوئی گلی میں آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، آپ اس وقت اکیلے گلیوں میں کیوں ہیں؟ فرمایا یہی وقت ہے کہ مجھے یہاں پر ہونا چاہیے۔ کہا مولا ایسا کیوں؟ فرمایا اگر کوئی نہ ہوا اور کسی کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، تم نے تو خود کہا کہ اس وقت کوئی نہیں آئے گا، تو اگر کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو علی تو ہو، علی مدد کے لیے آئے گا۔ ایک دفعہ یہ وقت ہے، رات کو گلی میں تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ ایک سیرت اہل بیت کی ایسی ہے جو تمام ائمہ میں مشترک ہے، بہت ساری سیرتیں زمانے کے حساب سے کچھ سیرتیں تبدیل ہوتی ہیں، کبھی جنگ کرنی پڑتی، کبھی صلح کرنی پڑتی۔ ایک سیرت ایسی ہے جو ہمیشہ ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی زندان میں نہ ہوں، راتوں کو گلیوں میں ہوں گے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ہمیشہ کا کام ہے، ہر امام کے ساتھ ایسے۔ ہر امام کی سنت یہ ہے کہ رات کو اپنی کمر پر بھاری وزن رکھ کر غریبوں کے لیے نکلا، ہر امام کی سنت۔ اگر وقت وہ وقت ہے کہ جب وہ دینے کے لیے نکلے ہیں، آپ کے لیے اچھا ہے جائیے اور مانگ لیجیے، آپ کے لیے اچھا ہے۔ اچھا اگر وقت نہیں ہے ایسا تو پھر بھی آپ مانگے کیا؟ نہیں، پھر آپ مانگے نہیں، آپ دینے کی کوشش کیجیے، آپ قربان کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے آپ سے ایک بہت سنجیدہ سوال کیجیے گا عزت محترم، تو جو میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ آپ سوچیے بھی، ایسا نہ ہو کہ آپ سماعت فرمائیں اور گھر کو چلے جائیں۔ سوچیے گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ یہ در بی بی ایسا تھا جس سے سب نے لیا، ابوذر نے کیوں نہیں لیا؟ ابوذر نے کیوں نہیں لیا؟ بی بی کے در پہ سب جاتے تھے، مانگتے تھے، کوئی کھانا مانگتا تھا، کوئی لباس مانگتا تھا، کوئی کچھ۔ ابوذر بھی تو بے زر تھے، انہوں نے پیسہ کیوں نہیں لے لیا؟ کبھی کسی روایت میں دیکھا سلمان فارسی نے بیوی کے گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بیوی مجھے کھانا دے دیں؟ کبھی دیکھا؟ کبھی ابوذر نے مانگا؟ کبھی کوئی روایت پڑھی میں سنت عمار نے امیر المومنین سے آ کر کہا مولا میرے گھر میں فاقہ ہے، مجھے کچھ دے دیں؟ نہیں ہوا۔ بس کوئی قانون بھی تو بنائیے گا، ایک قانون بنائیے گا، جان نثار مانگتا نہیں ہے، جان دے دیتا ہے۔ یہ دوسرے جو آ کر دنیا مانگتے ہیں، جان نثار دنیا نہیں مانگتا، یہ ہمارا رویہ عجیب رویہ ہے۔ اب آپ کے اصول سمجھ میں آتے ہیں ہمیں،
طے شدہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اس گروہ فرقے قوم میں سے ہے تو برا نہ مانے، اگر کوئی ماننے والا نہیں ہے اور آ کر اس بارگاہ میں کوئی نظر مانے گا، یقیناً یقیناً اس کی نظر پوری ہو جائے گی ہمیشہ. اور عین ممکن ہے کہ کوئی ماننے والا نظر مانگے اور اس کی نظر پوری نہ ہو. کیوں ایسا؟ عملی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت عملی چیز. صاحب ایسا ہوا ہے ایک واقعے کے اندر، ہمارے بہت نفیس دوست ہیں ریڈیو پاکستان میں ہوتے ہیں، انہوں کے عالم بہت کرام قدر عالم، انہوں نے واقعہ اپنے برادر کو سنایا، انہوں نے ہمیں سنایا. صاحب کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہندوستان سے ایک پانی کا جہاز روانہ ہوا ہے اور اس میں کچھ زائرین بھی تشریف فرما تھے. صاحب ان زائرین کے اندر ایک آدمی تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا متحد ہوا، وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اچھا وہ صاحب ثروت تھا، مال دولت تھی اس کے پاس، تو اس نے پانی کے جہاز میں نشست اپنے لیے لی بیٹھنے کی جگہ. اچھا وہاں پر کچھ سادات بھی تھے پانی کے جہاز میں جن کے پاس بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی، وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. صاحب وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سفر جب بڑھا تو دیکھا کہ سادات زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے سادات سے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، تو آپ لوگ اوپر بیٹھے. اچھا انہوں نے انکار کیا، وہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں ہم تشریف فرمائیں. اس سے پہلے کہ مزید عرض کروں، حب سادات کے اوپر عرض کرتا چلوں، پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے اندر اس نسل سادات کو بھی اہل بیت کہتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، احساس کیا، حتی سندھ کے اندر نہیں، بلوچستان کے اندر اس نسل سادات کو، معذرت کے ساتھ ہم جیسے سادات کو، اس نسل سادات کو بھی اہل بیت کہتے ہیں. اتنا احترام. صاحب عالم یہ تھا ایک دفعہ اس واقعے کے اوپر میں بھی واپس آتا ہوں. ایک دفعہ بلوچستان میں کہیں جا رہے تھے، کچھ جگہوں میں جہاں پہ اہل بیت اطہار مسلم کے ماننے والوں نے مساجد بنائی، اس کو دیکھنے کے لیے. صاحب ایک جگہ پہ گاڑی کہیں چلی جاتی ہے، اور اس گاڑی نہیں ہوتی تو ہم لوگ پیدل چلنا شروع کرتے تھے. ایک گاڑی سامنے سے جا رہی تھی، اس میں سوار ہونے لگے. ڈاٹسن ٹائپ کی گاڑی تھی، پیچھے سے کھلی ہوئی تھی، پائیدان کے اوپر جگہ ملی، ہم وہیں پہ کھڑے ہو گئے. اندر سیٹیں لگی ہوئی تھی، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے. ہم دو سید تھے اور ہمارے ساتھ ایک بلوچی، وہ بھی دینی طالب علم. بعد جب ہم تینوں کھڑے ہو گئے تو اس بلوچی دوست نے دیکھا کہ یہ کسر شان ہے کہ مثلاً سادات بھی کھڑے ہیں، تو اس نے گاڑی کے اندر بس یوں کہا کہ یہ دو سید ہیں. آپ یقین فرمائیے سارے لوگ ایک دم پرسکون اتر گئے، سیٹوں سے فوراً خالی کی اور کہا بیٹھیے. اچھا ہم حقیقت یہ کہ اس موقع پر شرمندگی احساس کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ لوگ تشریف فرما رہیے، ہمیں اس کی ابھی ضرورت نہیں. آپ کلچر اس کو کہتے ہیں. آپ یقین فرمائیے سب نے ایک زبان ہو کر کہا. اگر ایک آدمی کے اندر ہونا تو پھر سب تو نہیں کہیں گے نا، سب ایک جملہ کہیں، اس کا مطلب ہے کلچر ہے. سب نے ایک جملہ کہا، کائنات آپ کے لیے بنی. یہ ہے اہل بیت کا نام. کوئی دنیا کا بادشاہ پوچھے کسی کی 25ویں 30ویں نسل کا ایسے احترام ہوا ہے؟ یہ ہے اہل بیت کا نام. وہ فکر اور نظر کے کنگلے تھے جو ان کے سامنے آتے تھے. 25ویں 30ویں نسل کا یہ احترام ہے. صاحب وہ نو مسلم کہنے لگا کہ آپ سادات ہیں، آپ زمین کی تشریف فرما نہ ہوئی ہے، اوپر بیٹھیے. انہوں نے منع کیا، اس کا نے اصرار کیا کہ آپ بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گئے. اچھا اب یہاں پر سادات کی جب یہ فضیلت ہو گئی تو ایک ذکر اس واقعے کے تحت ہوتا چلا جائے. اس نیچے بیٹھنے والے نے تھوڑی دیر میں احساس کیا کہ میں تو جب سے سفر شروع ہوا ہے زیارت کے عشق کے ساتھ ہوں، اور یہ جو سادات ہیں ان کے اندر دنیاوی گفتگو اس عشق سے ہاں کم سے کم برابر نہیں ہے. دنیا زیادہ لگی، بڑا پریشان ہو. کافی دیر
دیر تک برداشت کرتا رہا، پھر جب برداشت نہیں ہوا تو کھڑا ہو گیا کہ ہم نے ایسا ہے کہ میں نے فیصلہ غلط کیا تھا، آپ نیچے بیٹھے، آپ نیچے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ عزت دیتے ہو، دوسری دفعہ چھین لیتے ہو، آخر یہ سبب کیا ہے؟ کہنا نہیں، آپ لوگوں میں وہ عشق نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، آپ نیچے بیٹھ جائیے۔ چلوں گے تم بہت عاشق ہو، کہاں بہت عاشق ہو، چلوں گے تمہارے عشق کی نشانی کیا ہے؟ میرے عشق کی نشانی ہے کہ میں یہاں سے سلام کروں گا جواب آئے گا، میرا عشق کرنا ہے۔ آئیے آپ میدان میں، آپ بھی سلام کریں، میں بھی سلام کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کو جواب آتا ہے۔ اب معاملہ خراب ہو گیا، 7-10 بردار ہو گئے، نیچے بیٹھ گئے ایک چبھن کے ساتھ کہ ہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ہم سلام کریں شاید جواب نہ آئے، یہ سلام کرے گا اس کا جواب آئے گا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا میں نے اپنی زندگی میں 10 دفعہ دیکھا ہے، ماننے والا نظر کرتا ہے، نظر پوری نہیں ہوتی، غیر نظر کرتا ہے ضرور پوری نہیں ہوتی۔ ہم بھی حیران رہتے تھے صاحب یہ کیا مان رکھا ہے، ہم اجدادی ماننے والے ہیں، یہ نیا ماننے والا ہے، ابھی شاید ماننے والا ہوا بھی نہیں ہے، اس کی نظر پوری ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ سب یہ لوگ اسی عالم میں کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچے، کہا زیارت تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہاں کے علماء سے پوچھیں، عرفاء سے پوچھیں ہمارے کا ہے کیا؟ ہم سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا، وہ یہ کرتا ہے جواب آتا ہے۔ ایک عارف کے پاس گئے، کہا آقا ہم زیارت بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے دل کی یہ چبھن تو حل کریں، یہ کیوں ایسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ مولا جانتے ہیں تمہیں جواب دیں یا نہ دیں تم ان کے ساتھ ہو، یہ اس وقت ساتھ ہے جب اس کو جواب ملے گا، یہ بغیر جواب کے ساتھ نہیں آئے گا، تمہیں جواب ملے یا نہ ملے ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو دنیا چاہیے؟ پھر اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے گا، آپ جب علم پہ جاتے ہیں دنیا کے علاوہ کچھ اور مانگتے ہیں تو آپ ایسے کیوں ہیں؟ عزیزان محترم میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کی حب اہل بیت میں چاہتا ہوں اضافہ ہو جائے، مخلص بنیے۔ کبھی سلمان فارسی نے اہل بیت سے دنیا مانگی ہے؟ تو ہم جو جانتے ہیں کہ سلمان فارسی کا مقام اتنا ہے، ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ عشق میں یہ عزیزان محترم، عشق میں عاشق ان اہل بیت سے دنیا نہیں مانگے گا، صرف ایک بات پوچھے گا، مولا خون کہاں بہانا ہے یہ بتائیے، بس کیا قربان کرنا ہے؟ اور ایک ہی عاشق یہ بھی پوچھے گا، صرف یہ دیکھے گا اس وقت کیا کرنا ہے، بس پوچھے گا بھی نہیں، پوچھ میں کیوں اپنے سوال کو کم کروں، میں پوچھوں گا نہیں، صرف یہ دیکھوں گا اس وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آئے، بس۔ عزیزان محترم ہم عشق کے مرحلوں کو کب طے کریں گے؟ عشق کے مرحلوں کو طے کرنا سیکھیے اور تیزی سے طے کیجیے، نہیں معلوم وقت بہت کم رہ گیا، آپ کچھ تیزی سے بڑھیے۔ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، دنیا مانگنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اگر کسی اور در سے مانگنی ہے پھر تو بہتر یہ درے اہل بیت سے مانگے بس، اور نہیں نہ جائیے۔ لیکن اگر اپنی عاشقی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر عرض کروں گا دنیا مانگنے کی چیز ہے ہی نہیں، آپ سے کس نے کہا دنیا مانگنے کی چیز ہے؟ ان باتوں میں توجہ فرمائیے، تب آپ کو غیبت سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جملہ رسول کہ امام صاحب نے پوچھا کہ مولا اگر آپ کہا کہ نہ آئے تو میں مر جاؤں گا، مولا نے فرمایا اسی خاطر تمہارے پاس آ، یہ ہے معیار، اتنا عشق و شدت کا کہ نہ ہو تو موت نظر آئے، یہ ہے عشق اہل بیت اطہار۔ اس میدان کے اندر جب آپ اس میدان کے اندر اترنے لگے تب آپ کو سمجھ میں آئے کربلا کیا ہے۔ کربلا کوئی معمولی جگہ ہے،
لہذا سید الشہداء کے سامنے ایسے افراد آئے کہ جنہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ تو نہیں دے پائیں گے، شمشیر دیں گے۔ وہ خدا یہ عجیب معرکہ ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے کہا کہ مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا شمشیر اور گھوڑے سے، گھوڑا دوں گا شمشیر دوں گا۔ میں نے فرمایا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ میدان دولت کا نہیں ہے، یہ میدان وسائل کا نہیں ہے، یہ میدان جان نثاری کا میدان ہے۔ جان نثار کا، جان نثار کر سکتے ہو ساتھ رہو، جان نثار نہیں کر سکتے، یہ میدان وہ میدان نہیں۔ جو میدان تشخیص دے دیتا ہے کہ یہ ماحول کون سا ماحول ہے، وہ سمجھ جائے گا اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اب اپنے آپ سے آج مسلسل یہ سوال پوچھے گا، اہل بیت اس وقت کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھتے رہیے، اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ پھر وہ کام کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ خاندان اہل بیت کی کما حق کو نصرت کر سکیں۔ آپ کو کردار سمجھ میں آئے، اور اس کے اوپر ہم بھی کچھ مقال آپ کی خدمت میں اگلے آنے والے ایام کے اندر عرض کرتے رہیں۔ اور جب آپ اور میں اسلام و قصداری کے سلسلے سے وابستہ ہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں اس وقت، تاکہ ہم اور آپ انجام دے دیں۔ اس سے میں عرض کروں گا، ان مسائل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، ان ویڈیو کو استعمال کرتے۔ اگر آپ اور میں غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر وقت گزار رہے ہیں، یہ وقت بہترین وقت ہے ان سے پوچھنے کا، مولا ہماری زندگی وہاں لے جائیں جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہ اس ملک کی طلب ہے نہ کسی اور ملک کی طلب ہے، ہمیں طلب اس بات کی کہ آپ جہاں لے جانا چاہتے ہیں ہمیں وہاں لے جائیں۔ اگر جانثاری کی ضرورت ہے، جان قربان، اس وقت مال قربان ہونا ہے، ہمارا مال قربان، اتنا تو تیار کیا کہ آپ تب پھر دیکھیے ہمارا کیا ہے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا ہے اہل بیت کی محبت یعنی دنیا سے غموں سے نجات، نہیں یہ جان مطلب غلط سمجھ رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت یعنی دنیا میں غم میں آنا ہے، الٹا سمجھ رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے مودت اہل بیت یعنی دنیا میں آسانی، نہیں بھائی، دنیا میں آسانی ہوتی تو میں سمجھتا ہمارا سودی کیوں چلے تھے؟ وہ ابو ذر غفاری رضی کے میدان میں بھوکے اور پیاسے مارے کیوں گئے تھے؟ ان میں حب اہل بیت کم تھی؟ حب اہل بیت کی معراج کے اوپر فائز تھے، وہ انہوں نے جانیں قربان کر دی، وہ سولی کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے زندگیوں کو اپنے ہاتھ سے دے دیا، کیونکہ حب اہل بیت کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی زندگی میں سختی جھیلنی پڑے گی، تمہیں مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے پھر یقین فرمائیے اس کے اوپر مصیبتیں آنی آنی۔ لہذا ہمارے استاد ہم سے کہتے تھے، اور کسی نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ استاد نہیں معلوم کیا مشکل ہے، کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی کسی قرض میں، کبھی کسی مشکل میں، کبھی مشکل کیا ہے؟ فرمایا کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، بتاؤ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں؟ کہ ہم جو آپ نے بتائی ہیں وہی دعائیں پڑھتا ہوں۔ کہا وہ جو دعائیں اپنی زبان میں مانگتے ہو وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ اس نے بتانا شروع کیا، یہ دعا مانگتا ہوں، یہ دعا مانگتا ہوں۔ پھر ایک محمد پہنچ کے اندر میں دعا مانگ رہا ہوں آج کل کہ خدایا مجھے اصحاب علی کے ساتھ محشور کر دے۔ کہا تم نے سمجھا اصحاب علی میں جانا آسان ہے؟ تم زبان سے مانگتے اور دل ساتھ نہ دیتا تو کچھ نہ ہوتا، تم نے دل سے مانگی ہے، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو، مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ عاشق وہ نہیں ہے جو ان سے کہے مولا مجھے ایسی جگہ لے چلیں جہاں کوئی غم نہ ہو، نہیں، عاشق وہ جو کہے مولا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، غم میں رکھے۔ اگر غم آپ پر آ رہا ہے پہلے مجھ پر، زہیر بن قین کی زوجہ کی طرح، زہیر بن قین کے پاس جب مولا کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ مولا طلب کرنا ہے تو اجتناب کیا، کہا میں نہیں پہنچ پاؤں۔ زہیر نے سن لیا، کہا کہ اے زہیر تو رسول کا ماننے والا ہے، خاندان اہل بیت کا چاہنے والا ہے، نواز رسول طلب کر رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہنچ پاؤں، تجھے آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا۔
جس راہ پہ اس وقت مولانا حمزہ نے اس پہ صرف جان جائے گی، اس پہ صرف جان جائے گی. یہ زوجہ، یہ خاتون مومنہ صاحبہ ایمان میں سے فوراً جواب دیا اگر جان جائے تو کیا فخر نہیں ہے؟ جان جائے تو فخر نہیں ہے؟ اہل بیت کی راہ میں جان جائے گی، اس سے بڑھ کر فخر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہے؟ کہنے لگا تو جانتی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میں عزت ہے، تو تیری اور تیرے بچوں کی وجہ سے یہ عزت نہیں لے پا رہا. کہنے لگا مجھے قبول نہیں ہے، میں مارا جاؤں تجھے نقصان پہنچے، بچوں کو نقصان پہنچے. کہنے کہ تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا. یہ بتا کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن نہیں ہے؟ کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن نہیں؟ کہا ہے، کہا پر تو نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں بھی وہ جھیل لوں جو زینب نے جھیلتا، میں وہ کیوں نہ جھیل جو زینب نے جھیلنا ہے وہ میں بھی جھیلوں. یہ عاشق ہے، یہ اہل بیت کی ماننے والے اپنے لیے پناہ گاہ نہیں ڈھونڈ رہے، ساتھ چلنے کی آرزو کر رہے ہیں، مصیبتوں کو مانگ رہے ہیں. گرچہ میں کہوں گا بی بی شاید آپ کو نہیں معلوم اب عاشور کے بعد کیا ہونے والا ہے. سخت منزل آنے والی، کٹھن منزل ہے سید الشہداء کے سامنے. سید الشہداء مدینے سے چلنے لگے، شہادت کی گفتگو کی. کسی ایک موقع پر یہ نہیں کہا میں بچوں گا، متواتر ہمارے پاس احادیث موجود ہے. ایک نفیس واقعے کے اندر سید الشہداء نبی اکرم سے الوداع کہنے کے لیے تشریف لے گئے. روضہ نبی اکرم پر پہنچے، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم کے روضہ مقدس سے چمٹ گئے اور وہاں پر گریہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد کہتا ہے مجھے یوں لگا جیسے سید الشہداء اچانک اٹھے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ نزدیک آئے، کہا مولا کیا پیش آیا؟ فرمایا میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے. میں نے اپنے نانا سے کہا اے نانا کیا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی خبر میں چلا جاؤں؟ فرمایا حسین کربلا جاؤ، جو مقام تمہارا ہے وہ شہادت میں رکھا ہے. حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں. سید الشہداء کا قافلہ رواں دوا ہے، مکے سے کربلا یہ قافلہ چل رہا ہے. اس قافلے کے عجیب احوال ہے، اس قافلے کے واقعات عجیب ہیں. سید الشہداء مکے سے کربلا سفر کے دوران راوی کہتے ہیں بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے، بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کرتے تھے. کسی پوچھنے والے نے نزدیک آ کر گویا دوسروں سے سوال کیا کہ سید الشہداء حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم حضرت یحییٰ کا سر تن سے جدا ہوا تھا، اب حسین اب سر حسین جدا ہو رہا ہے، سر حسین جدا ہوگا. شاید اس کو یہ بھی پتا ہو کہ حضرت یحییٰ کا سر ایک تشت میں رکھا گیا تھا، سر حسین بھی تشت پہ ہے. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا حضرت یحییٰ پر ہمارا سلام، لیکن یحییٰ کی کسی صاحب زادی کی ضرورت نہیں دیکھا تھا. سر حسین حضرت یحییٰ کی صاحب زادی نے نہیں دیکھا، سر حسین ہے جو دربار میں لایا گیا ہے. یہ واقعہ کربلا کا آغاز ہے حضرت یحییٰ کی تذکرہ کے ساتھ. یہ قافلہ رواں دواں کربلا کے میدان کی سمت ہے. ایک موقع آیا، حور سامنے آئے، مکالمہ ہو گیا. امام عالی مقام نے وہ ایک جگہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اے لوگوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے آ کر کہا مولا اس جگہ کا نام طف ہے. فرمایا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے. کہا اس جگہ کا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس جگہ کا نام کربلا ہے. فرمایا ہذا مقام کربلا
بیوی ام کلثوم کا پیغام آیا، بھیا یہاں نہ رکیے گا، آپ جب سے رکے میرے دل میں اور اٹھ رہی ہے۔ سید الشہداء کا حکم آیا خیمے یہیں پر لگا دو۔ اب ایک روایت قدیم علماء پڑھا کرتے ہیں، میں تاسی میں پڑھوں گا، ان کی طریقے پہ چلتے ہوئے پڑھوں گا۔ ایک روایت بیان ہوتی ہے، مشہور روایت ہے، روایت کا متن خوبصورت متن ہے۔ مولا نے لوگوں کو پکارا، کہا اس جگہ کے رہنے والوں کو بلا لو۔ امام کو بتایا گیا مولا بنی اسد رہنے والے ہیں، کہا بنی اسد کو بلاؤ۔ بنی اسد آ گئے، مولا نے فرمایا اے بنی اسد تم سے 3 حکم ہیں، 3 حکم کی اطاعت کرنا۔ کہا مولا ہم حاضر ہیں، جو حکم فرمائے حاضر ہیں۔ کہا بنی اسد پہلا حکم یہ ہے کربلا کی زمین ہمیں بیچ دو، ہم کربلا کی زمین خریدیں گے۔ کہا مولا یوں ہی حاضر ہے۔ فرمایا نہیں قیمت ادا ہوگی۔ مولا عباس کے ہاتھوں کو یا قیمت ادا ہو گئی، قیمت ادا ہو گئی، ایک حکم پورا ہو گیا۔ کہا بنی اسد اب دوسرا وعدہ کرنا ہے، تم ہمارے چاہنے والے ہو، دوسرا وعدہ کرو ہم سے۔ بنی اسد سامنے آئے، کہا مولا ہم جانثاری کریں گے، حکم فرمائیے۔ کہا بنی اسد ہمارے لاشیں پہ غور و فکر ہوگی، ارے دفنا دینا، یہ نہ ہو آل رسول بے غور و فکر پڑے رہنا ہے۔ بنی اسد تڑپ گئے، کہا مولا لاشیں ہم دفنائیں گے، لاشیں دفنا دیں گے۔ ابھی سنت جاری ہے، سنت چلتی ہے۔ عراق میں کربلا میں عاشور کے دن جلوس نکلتے ہیں، ایک گروہ بنی اسد ہوتا ہے، کدال اور بھاوڑوں کے ساتھ عید الحسین، عید الحسین، اے بنی اسد لاشیں دفنا دینا۔ اب تیسرا حکم، اے بنی اسد ایک اور ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نبھا دینا۔ کہا مولا حکم فرمائیے۔ کہا بنی اسد